کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم کی ابتدا شاید دور نمرود سے بلکہ خود نمرود سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے اس کو پکڑا تو اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا۔ اس نے اندر جا کر گڑبڑ شروع کر دی، تو جب مچھر ذرا حرکت کرتا تو نمرود سر پر تماچے مارتا۔ اسی طرح ٹھا ٹھا کی آوازوں سے پورا ماحول گرم بلکہ گرما گرم ہو جاتا، یہاں تک کہ ماتم کرتا اسی طرح وہ مر گیا۔ پورے قرآن میں ماتم کا نام تک نہیں ہے، کیونکہ ماتم صبر کی ضد ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما ہی دیا، یہ تو نہیں فرمایا کہ مع الپٹین۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم بھی ان کی طرح کرو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان کو تو پتہ چلا کہ حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے دانت ہی نکال دیے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار چلی اور سر انور جسم اقدس سے جدا ہو گیا تھا، لیکن تم سینے اور پشت پر چھریاں مارنے کی بجائے اپنی گردن پر کیوں نہیں مارتے؟ اور تم بھی ان کی سنت کو ادا کرو کہ ان کی گردن تن سے جدا ہو گئی تھی، تم بھی اپنی گردن تن سے جدا کر لو۔ کسی شیعہ نے کہا تھا کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ سمجھدار باہوش سنی نے کہا تیرا دعویٰ بے دلیل ہے اور میرا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے۔ سن، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی انگریز نے 10 محرم کو ماتم کا منظر دیکھا تو پوچھا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اس کے غم میں ہم ماتم کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کب شہید کیا گیا؟ تو جواب دیا کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انگریز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان بیچاروں کو اب اطلاع پہنچی ہے۔ احباب کا اصرار ہے کہ ہم یہ سارے کام اہل بیت کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی طرح گھوڑا بھی عقیدت کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کیا آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے، اصحاب کہف کے کتے سے عقیدت نہیں ہے؟ اور چلو چھوڑو، اگر ان سے عقیدت نہیں تو جس پیالے میں امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، آخر امام حسن سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اور کچھ نہیں تو ان کا وہ پیالہ ہی نکال دیا کرو، اور اگر اور کچھ نہیں نکال سکتے تو ان کا بغض ہی دلوں سے نکال دو۔ اور پھر امام حسین کے گھوڑے کو معزز سمجھتے ہو تو گھوڑے کی ماں کا بھی تو احترام کیا کرو۔ بیٹے کے پاؤں چومتے ہو اور اس کی ماں کے اوپر چڑھ جاتے ہو۔ کیا امام حسین نے یہی تعلیم دی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی دولت نہیں آئی، کہ احترام کی دولت سے محروم ہیں۔ اور قرآن کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کے سینے میں آ کر چھریاں کھاتا پھرے، بلکہ یہ سینہ تو پیٹنے کے ہے، مناسب رات دن پٹتا رہے۔ حضرات گرامی، ماتم ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رہی بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، بلکہ تم کو شعور نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔